اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے کاغذوں میں ان کے نام نہیں آتے۔ ہمارے ہاں دوسری اذان تقریباً 1:31-32 پہ شروع ہوتی ہے، اس لیے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جیسے ہم یہاں اپنے کاغذ فل کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ بنواتے ہیں، اپنے اکاؤنٹوں کا نام وغیرہ سارا بڑا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے فرشتوں کے کاغذوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ 1:31-32 سے پہلے جو لوگ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں پہنچ جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اے لوگو تم انصاف کرو، عدل کرو، اور فرمایا کہ سب سے پہلے جو عدل کرنا ہے وہ اپنے اوپر کرنا ہے، اپنے اوپر انصاف کرنا ہے، اپنی ذات کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ تو جنت والے راستے پہ ہے یا جہنم والے راستے پہ، تو صحیح ہے یا غلط ہے، تو سچ پہ ہے یا جھوٹ پہ ہے، تو حق پہ ہے یا غلط پہ ہے یا باطل پہ ہے، یہ انسان خود سوچے گا۔ اور اگر انسان غلط راستے پہ ہوگا تو اس انسان کو اپنا راستہ بدل لینا چاہیے اور صحیح راستے پہ آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اور انصاف والے کو اللہ بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے عادل انسان، انصاف کرنے والا انسان جو ہوگا اس کو سایہ ملے گا، اور وہاں جو سایہ ہوگا وہ عام سایہ نہیں ہوگا کہ انسان سوچے کہ میں لاکھوں یا کروڑوں اربوں روپے لگا کر وہاں جا کر سایہ لے لوں گا تو وہ سایہ نہیں مل سکے گا، نہ سفارش نہ کسی دوست کوئی کام۔ وہاں انسان کے اپنے اعمال کا سایہ ہوگا، وہاں ان لوگوں کو سایہ ملے گا جن کی دوستی، جن کا تعلق اللہ مالک سے ہوگا۔ میرے بھائیو، جنہوں نے آخرت کے بارے میں سوچا ہے، آخرت کی کھیتیوں کے بارے میں فکر کی ہے، ان لوگوں نے اپنی دنیا کی ہر چیز اللہ کے راستے پہ قربان کر دی، اپنا مکان، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنی جان، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، کچھ نہ چھوڑا اور اللہ کو بچا لیا اور اللہ کو اپنے پاس باقی رکھا، اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور جو لوگ انصاف کرتے ہیں ان کو تاریخ میں بھی یاد رکھا جاتا ہے اور موت کے بعد بھی ان لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، ان لوگوں کو موت کے وقت بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جان چھوٹی، مر گیا اور یہ انسان ہماری اس سے جان چھوٹ گئی۔ اگر انسان سچا ہے، صحیح ہے، اپنے خاندان کی یا اپنی برادری کی یا اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی سائڈ نہیں لیتا بلکہ انصاف کرتا ہے، ایسے لوگ بڑے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں۔ ایک یہودی عورت تھی، بڑی مالدار تھی، اس کے خاندان والے بھی بڑے مالدار تھے، اس نے چوری کر لی۔ انسان جتنا بھی مالدار ہو، اگر ایمان نہیں ہوگا تو وہ چوری کرنے سے باز نہیں آتا۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ایمان ہے تو وہ انسان تھوڑے پیسوں پہ بھی گزارا کرے گا
لیکن جھوٹ، غلط بیانی اور چوری نہیں کرے گا۔ لیکن اگر انسان کے اندر حرص ہے، ہوس ہے، تو وہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے رکھتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے چوری کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا فیصلہ آیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو جب اس عورت کو لایا گیا ہاتھ کاٹنے کے لیے تو یہودی پریشان ہوئے کہ اس کے اندر ہماری بے عزتی بھی ہے، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ اس عورت کا ہاتھ بچ جائے اور اس پہ حد نہ لگے۔ انہوں نے حضرت اسامہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، آپ کو بڑے پسند تھے، ان کو کہا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ انہوں نے جب بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ یہ بات یاد رکھنا، میری اگر اپنی بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ کام کر لیتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی حد لگاتا اور حد لگانے سے باز نہ رہتا، کیونکہ اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے ہمارے لیے کہ جب تمہارے پاس ترازو رکھا جائے تو تم نے اس ترازو کے اندر اپنی برادری، اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے احباب نہیں دیکھنے، تم نے انصاف کو دیکھنا ہے، میرٹ کو دیکھنا ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ مدینے کے اندر ایک منافق رہتا تھا جو زبان سے کہا کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، حقیقت میں وہ منافق تھا۔ اس نے کسی کی چوری کی، اس کے گھر کے اندر سے اناج اٹھایا، آٹا وغیرہ یہ اٹھایا اور اٹھا کر وہاں سے چل پڑا۔ اتفاق سے جس بورے کے اندر یہ سامان تھا وہ بورا پھٹا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی آٹا وغیرہ اس کے اندر سے گر رہا تھا، اور جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے گھر تک کھرا پہنچ جائے گا۔ اس نے مدینہ کا ایک یہودی انسان تھا، اس کے پاس جا کر وہ سامان رکھوا دیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، میں 1-2 دنوں میں تجھ سے لے لوں گا۔ اب جب صبح تفتیش شروع ہوئی، لوگوں نے جناب والا کھرا وغیرہ نکالنا شروع کیا تو وہ کھرا پہلے اس انسان کے گھر پہنچا، لیکن اس منافق کے گھر میں وہ آٹا نہیں تھا۔ پھر وہ کھرا اس یہودی کے گھر پہنچ گیا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی، سب سے بڑا دشمن، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول اگر کسی سے نفرت کرتے تھے اس وقت سب سے زیادہ جو نفرت کی جاتی تھی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کی جاتی۔ اب جب وہ سامان اس کے گھر سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ سامان تم نے چوری کیا ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس تو فلانے انسان نے بطور امانت کے رکھوایا ہے اور یہ اسی کا ہے۔ اس کو جب بلایا گیا تو وہ مکر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں رکھوایا۔ تو کہنے لگا اس نے چوری کی ہے، یہی چور ہے، نہ میں نے چوری کی ہے نہ میں نے رکھوایا ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والا انسان تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان مسلمان تھا، اور جس کا مقدمہ حضور کی عدالت میں پہنچا وہ یہودی تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی، یعنی اس کو تم یوں کہہ لو کہ تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی کہ یہ سچ بول رہا ہے اور یہودی جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہودی جھوٹ بول رہا ہے۔
اور اس کا پورا خاندان، پورا قبیلہ اس کی سپورٹ میں کھڑا ہے. ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنے کے قریب تھے. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اللہ نے قرآن اتارا کہ نبی، جو لوگ غلط ہیں، جو لوگ جھوٹے ہیں، جو لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، آپ اس کی سپورٹ نہ کریں، آپ اس کے وکیل نہ بنیں. یہ جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہتا ہے، یہ غلط ہے اور یہودی صحیح. چوری اس نے کی ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی تھی، آپ اللہ کا استغفار کریں، اس پہ اللہ سے معافی مانگے. اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لیکن غلط لوگوں کی کبھی سپورٹ نہ کرنا. یہ سبق ہے ہمیں. اگر میرا بیٹا غلط ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی غلطی کو تسلیم کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ میں ظالم ہوں گا. اگر میرے ماں باپ، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تم غلط ہو، مانو کہ تم غلط ہو، اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اسی میں تمہارا بھلا ہے. اور اگر نہیں مانو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی غلط بیان کر کے، غلط گواہ پیش کر کے، پیسے دے کر، رشوت دے کر اگر اپنے حق میں کچھ لے بھی لیتا ہے، فرمایا کہ وہ چیزیں نہیں لے رہا، اپنے لیے جہنم کی آگ لے رہا ہے. اللہ معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں. کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم، بے انصافیاں میرا رب کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور انصاف کا حکم دیتا ہے. فرمایا کہ ابالوالدین، اگر وہ انصاف تمہارے والدین کے خلاف ہو تو کھڑے ہو جاؤ، لیکن والدین کی سپورٹ نہیں کرنی. یہ نہیں کہ تمہارے والدین غلط ہیں، تم والدین کا ساتھ دو، ان کو مجبور کرو کہ آپ غلط ہیں اور ہم غلط ہیں. ہم کہیں، آپ نہ بھی کہیں، ہم غلط ہیں. ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور جو ہم نے اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس کو ہم نے حل کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی کے ساتھ ظلم اور بے انصافی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کبھی معاف کرنے والا نہیں ہوں، کبھی معافی نہیں ملے گی. اور جو لوگ انصاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. ایک واقعہ، سلطان محمود غزنوی، یہ بہت بڑے فاتح رہے ہیں، اپنی بہت دنیا فتح کی انہوں نے، مسلمانوں کے یہ تھے، اور انہوں نے جیسے دنیا فتح کرنے کا حق تھا ویسے دنیا کو فتح کیا، اور ایسے دنیا میں انقلاب لے کر آئے کہ شاید تاریخ کے اندر مسلمانوں کے اندر جو ہے اس طرح کا، یعنی حکمران خلفۂ راشدین کے بعد ایسا آیا ہو جس نے اس طرح سے علاقوں کو فتح کی. یہ ایک رات سوئے ہوئے ہیں اور رات کو نیند نہیں آتی، اور اپنے بہت بڑے محل سے اٹھتے ہیں، دائیں بائیں پریشانی کی حالت میں دائیں بائیں گھومتے ہیں، اور کانوں میں آوازیں آتی ہیں کہ تیرے دور حکومت کے اندر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. یہ اپنے تلوار لے کر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور جو قریب 1 2 3 محلے ساری رات وہاں پھرے کہ شاید مجھے کوئی مل جائے کہ میرے کسی بندے پہ زیادتی ہو رہی ہے اور میں اس کو انصاف دلا سکوں، لیکن کوئی نہ ملا. دوسری رات پھر ساری رات چکر لگایا، رات سوئے، خواب آیا، ڈر گئے، اور پھر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر اپنے گھوڑے دوڑائے اور محلوں میں چکر لگائے، لیکن پھر نہ مل سکا کہ کیا ہو رہا. تیسری رات ایک علیحدہ ایک محلے میں گئے تو دیکھا کہ دائیں بائیں چکر لگائے تو ایک مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں، اور وہاں سے اندر سے آواز آ رہی ہے
کہ اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما، میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری مدد فرما۔ انہوں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے تجھے؟ کہا کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک بھانجا ہے جو میرے گھر میں آتا ہے اور مجھے مار کر گھر سے باہر نکالتا ہے اور ساری رات میری بیوی کے ساتھ گزارتا ہے اور مجھے کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے پاس پہنچوں لیکن مجھے وہاں جانے نہیں دیا جاتا۔ وہاں کے جو اس کے چوکیدار، اس کے باڈی گارڈ، وزیر وشیر، وہ جانے نہیں دیتے۔ تو کہا کہ اگر آج کے بعد وہ آئے تو نے مجھے بتانا ہے۔ کہا میں تیرا گھر کیسے تلاش کروں گا؟ کہا آؤ میں تمہیں اپنا گھر بتاتا ہوں۔ گھر دکھایا اور اپنے چوکیداروں کو کہا کہ جب یہ انسان آ جائے تو فوراً میرے پاس پہنچا دینا، اور پھر اس کو کہا کہ اگر پھر بھی تو نہ پہنچ سکے، میرے گھر کی ایک کھڑکی ہے وہ کھلی رکھتا ہوں، وہاں سے آواز لگانا اور میں تمہیں اسی وقت وہاں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن وہ بدبخت پھر اس کی محلے میں آیا، اس کے گھر میں، اس کی جھوپڑی میں آیا اور اس کو مارا اور باہر نکال دیا۔ اور اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا اور اپنی جو روشنی ہے وہ بھی بند نہیں کی، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں کوئی بڑا ہوں، مجھے کسی نے کیا کہنا۔ لیکن جب وہ آدمی دوڑا اور سلطان محمود غزنوی کے پاس گیا اور کہا کہ ظالم آج میری جھوپڑی میں آ گیا ہے، آپ مجھے انصاف دلائیں۔ انہوں نے ایک تلوار لی، اپنی ننگی تلوار، اور وہاں سے بھاگے اور وہاں پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ اپنی لالٹین بند کر دو، اور لالٹین بند کی اور اس بدبخت کو پکڑا اور پکڑ کر اس کا سر قلم کر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور جب یقین ہو گیا کہ یہ مر گیا، 1-2 کرسیاں لاؤ بیٹا، کرسیاں لا لو۔ جب یہ مر گیا تو اسی وقت سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور پھر کہا کہ آپ ایسے کریں کہ مجھے اپنے گھر کی ایک روٹی دے دیں اور ایک پانی دے دیں۔ روٹی لی، پانی کے اندر روٹی کو ڈبایا اور اس سوکھی روٹی کو کھایا۔ کھا کر اس نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے یہ روشنی کیوں بند کروائی؟ کہا اس لیے بند کروائی کہ کہیں بھانجے کا چہرہ سامنے آیا تھا اور میں انصاف نہ کرتا تو میں اللہ کو منہ کیا دکھاتا۔ کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا سجدہ اس لیے کیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا نہیں ہے، میرے خاندان میں سے ایسا غلیظ انسان نہیں ہوتا، تو مجھے یقین، پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرے خاندان کے اندر ایسا بدبخت انسان نہیں نکلا۔ آپ نے روٹی کیوں کھائی؟ کہا جب تو نے مجھے بتایا تھا میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ اس وقت تک میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں جب تک کہ اس کو انصاف نہیں دلا دوں گا۔ میرے بھائیو، انصاف ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آج اگر ہم مسلمان اگر ہم مسلمان انصاف کرنا شروع کر دیں، جو کچے ایمان کے لوگ ہیں ان کے ایمان پکے ہو جائیں، اور جو یہودی اور عیسائی ہمارے ملکوں کے اندر رہتے ہیں وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو، ہم اپنے آپ کو بطور نمونے کے ان کے سامنے پیش کر کے تو دکھائیں، عمل کر کے تو دکھائیں، دیکھیں وہ ہماری سیرت کو دیکھ کر اگر وہ کلمہ نہ پڑھ لیں تو پھر ہے۔ لاکھوں روپے کا جزیہ لیا صحابہ نے، اور ایران کے علاقے کو جس کو تلوار سے صحابہ نے فتح نہیں کیا، اور وہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے متحد رہیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ صحابہ نے حکومت قائم کر لی لیکن کلمہ نہ پڑھ سکے وہ لوگ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہم یہاں رہیں گے، ٹیکس دیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے ٹیکس لے لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ جاؤ اس علاقے کو چھوڑو اور آگے جاؤ۔ کہا ہم نے ٹیکس لیا ہے ان کی دیر رات حفاظت کرنے کا، ان غیر مسلموں کا۔ فرمایا کہ حساب لگا کر جتنے دنوں کا ٹیکس بنتا ہے وہ رکھ لو، باقی پیسے واپس کر دو ان کے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ غیر مسلم لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟
ہم تو مسلمان کے پیسے ہاتھ سے لے کر واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قسمیں بھی اٹھا دیتے ہیں، مکر بھی جاتے ہیں۔ ہماری باتوں میں میرے بھائیوں کیا اثر ہوگا، کیا تاثیر ہوگی، اور کیا ہم دنیا کے اندر اسلام کی اشاعت کا کام کریں گے کہ جب ہم اپنے نفس کی، اپنے جان کی قربانی نہیں دے سکتے۔ صحابہ نے وہ درہم اور دینار پکڑے اور عیسائیوں اور یہودیوں کے دروازوں پہ دستخط دیتے، یہ لو اپنے پیسے، ہم جا رہے ہیں، آج کے بعد ہمارا ذمہ نہیں ہے تمہارا، ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنے دیانتدار ہو تو پھر ہمیں تو کلمہ پڑھا کر جاؤ نا۔ وہ ہزاروں لوگوں کا جو مجمع تھا وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، صحابہ کی دیانتداری اور عدل اور انصاف کو دیکھ کر۔ میرے بھائیوں، عدل اور انصاف جب انسان کرے گا گھر کے اندر بے سکونی نہیں ہے گی۔ جب انسان عدل اور انصاف کے ساتھ قائم ہوگا تو اس وقت رشتے اور جو ہمارا معاشرہ بٹے گا نہیں، ایک ہی جو ہے دھاگے کے اندر وہ جڑا رہے گا۔ جیسے ہم دنیا میں آئے ایسے ہی ہم آخرت سے دنیا سے جائیں گے۔ لیکن جب ہمارے اندر لالچ اور بے ایمانی اور طمع بھر جائیں گے، اس وقت ہمارے ہاں پھر دولت کی قدر ہوگی اور پھر ہمارے ہاں انسانوں کی قدر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ ان واقعات کو پڑھ کر اللہ قسم بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، خلیفہ ہے۔ حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی اور ایک یہودی سے جا کر جب پتہ ملا کہ یہودی کے پاس وہ زرہ ہے، حضرت علی امیر المؤمنین ہیں، کہنے لگے یہ زرہ تو میری ہے۔ کہا نہیں میری ہے، تو میرے خلاف غلط بات کر رہا ہے۔ حضرت علی نے مدینہ کے قاضی ابو شرح، تابعی ہیں صحابی نہیں، حضرت علی کے ماتحت ہیں، اس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور دونوں کو بلا لیا۔ حضرت علی وہاں کھڑے ہوئے، یہاں یہودی کھڑا ہے، کیونکہ مدعی اور مدعا دونوں ایک سائڈ پہ ایک برابر کھڑے ہوتے ہیں، قاضی ان کے سامنے علیحدہ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہودی نے کہا کہ علی کو کہو گواہ پیش کرو کہ یہ زرہ اس کی۔ حضرت علی نے کہا میرے دو گواہ ہیں، ایک میرا بیٹا حسن اور ایک میرا غلام عنبر، دونوں لے آئے۔ جب قاضی کی عدالت میں قاضی ابو شرح کے پاس وہ پہنچے تو قاضی نے کہا کہ علی آپ کا جو بیٹا حضرت حسن ہے یہ آپ کا بیٹا ہے، اس لیے اس کی گواہی تو آپ کے حق میں ہو نہیں سکتی۔ وہ غلام ہے، آپ کے پاس دو گواہ نہیں ہیں، اس لیے یہ زرہ یہودی کی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندہ پیشانی سے اس فیصلے کو قبول کیا اور مسکراتے ہوئے عدالت سے باہر چلے گئے اور کہا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول ہے۔ یہودی کھڑا ہے اس عدالت کے اندر اور اس انصاف کو اور صحابہ کے اس عدل کو دیکھ کر کہنے لگا قربان جاؤں میں ایسے دین کے علی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، وہ زرہ بھی دے دی اور وہ غلام بھی دے دی اور ایک گھوڑا دیا اپنے پاس سے اور کہا کہ علی یہ میری طرف سے گفٹ رکھو، واقعی تمہارا مذہب سچا ہے۔ میرے بھائیو، ایک یہودی بہت سارے گھوڑے لے کر مدینہ میں آیا تو صحابہ نے کہا کہ تو یہ ان گھوڑوں کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس نے ٹیکس ادا کر دیا، کچھ گھوڑے بک گئے اور کچھ باقی بچے۔ پھر جانے لگا تو صحابہ نے کہا دوبارہ پھر ٹیکس، کہنے لگا میں نے ٹیکس دے دیا ہے، دوبارہ ٹیکس نہیں بنتا۔ اپنے ملازموں کو کہا کہ یہ گھوڑے یہاں ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ عمر تیرے دور حکومت کے اندر انصاف نہیں ہو رہا، ڈبل ٹیکس لیا جا رہا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سر ہلایا اور کہا تم جاؤ۔ اس نے کہا میری بات تو سنا ہی نہیں۔ وہ پریشانی کی حالت میں وہاں سے واپس لوٹا اور کہا کہ اب ٹیکس دے کر دوبارہ کبھی مدینہ کا رخ نہیں کروں گا، یہاں کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ سوچتا ہوا وہاں صحابہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ مانگو کتنا ٹیکس ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں امیر المؤمنین کا حکم آ گیا ہے کہ اب تم سے ٹیکس نہیں لیا جائے۔ کہا میں تو پہنچا نہیں، کہا کہ ہمیں تیرے سے پہلے پیغام پہنچ گیا۔ کہا جہاں عدل اتنی جلدی پہنچتا ہے وہاں کیا کہنا ان لوگوں کا
اور اسی جگہ پہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیو، اگر ہم مولوی، ہم قاری، اگر ہم امام مسجد اگر اپنی سیرت کو صحیح کر لیں، اللہ قسم جو لوگ ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ خود بخود دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور ہم نمازی اگر اپنے اخلاق اچھے کر لیں، اپنے معاملات اچھے کر لیں، ہم اتنے بندے اور بھی ہمیں دیکھ کر لوگ دنیا میں مسجدوں میں آ سکتے ہیں۔ ہم اگر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم عدل اور انصاف پر قائم ہو جائیں، اپنے معاملات صحیح کر لیں، تو کئی لوگ اور بھی اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہم عمل کریں گے، پھر دین اسلام کو ترقی ملے گی۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔